علی بھائی کیا ہمیں دین کو غالب کرنے کے لیے خلافت کی ضرورت ہے؟ خلافت کی ضرورت اس وقت ہے میرے بھائی جب آپ لوگوں کو مسلمان کر لیں. جس ملک کی اکثریت نماز ہی نہ پڑھتی ہو اس کے اوپر خلافت کا نظام آپ کیوں قائم کریں گے؟ نبی علیہ السلام نے مکے میں خلافت کیوں نہیں قائم کی؟ کیونکہ 125 بندے مسلمان تھے. آپ تو کہیں گے جی پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو 22 کروڑ میں سے 20 کروڑ مسلمان ہیں، تو پاکستان کے شناختی کارڈ میں ہے. قرآن میں تو اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو قائم کرنا اور دیکھنا مشرکین میں سے نہ ہو جانا. اور صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. اور جامع ترمذی میں حدیث، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. اور جامع ترمذی میں ہی عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تارک الصلاح کے علاوہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے، یعنی وہ بے نمازی کو کافر سمجھتے تھے صحابہ کرام. تو صحابہ کرام کی ڈاکٹرن میں، قرآن و سنت کی ڈاکٹرن میں، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے. ہاں ہم اس کے کلمے کا احترام کر کے اسے کافر نہیں کہتے ہیں، البتہ مسلمانوں والی بات کوئی نہیں ہے. باقی جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو اس پہ خلافت کیوں قائم کرنی ہے؟ اس چور کے ہاتھ کاٹنے کا کیا فائدہ ہے جو نماز ہی نہیں پڑھ رہا؟ وہ تو اسلام کو سیریس نہیں لے رہا. اور خلافت کا نظام اور اسلامی سزائیں مسلمانوں کے لیے ہیں. ہندو چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ نہیں کٹیں گے، یہ ذہن میں رکھیں. تو خلافت کا شوق تو بڑا ہوتا ہے لوگوں کو، تو ویسے تو یہ بڑا زبان کا چسکے آپ کرتے رہے، تو ہم اسی کے لیے تو تیاری کر رہے ہیں. ہم بیسک لیول کے اوپر لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، قرآن کی توحید کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی سنت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. یہ وہ کام ہیں جو مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہم اللہ اجمعین، ان لوگوں نے اس چیز کی طرف توجہ نہیں کی ہے. وہ اپنا ایسٹ سمجھتے رہے دیوبند کو، یا ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ کچھ اہل حدیث بھی لگ گئے. جو میجورٹی تھی یہاں پہ بریلوی، ان کو انہوں نے اگنور کیا. تو آپ دیکھ لیں اب وہ صرف اخبارات پڑھنے تک رہ گئی ہیں جماعتیں. میں اب غرور کے ساتھ دعویٰ نہیں کرتا، لیکن ایک حقیقت ہے کہ ہماری دعوت سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان دونوں کے جمع کر کے، بلکہ پاکستان میں کئی فرقے ہیں جو تعداد کے اعتبار سے ہمارے اسٹوڈنٹ سے کم ہیں، کیونکہ ہم نے اصل مسئلہ آئیڈینٹیفائی کر لیا. دیکھیں شیعہ سے آپ نے بات کرنی ہے اور آپ کہیں گے جی میں نے یزید کو ڈسکس نہیں کرنا، میں نے جمل صفین نہروان ڈسکس نہیں کرنی، آؤ قرآن و سنت پہ اکٹھے ہو جائیں. تو یہ دیوانے کا خواب ہی ہے، کیونکہ ان کا اصل مسئلہ یہی ہے. آپ بریلویوں سے کہیں چھوڑیں جو دیوبندیوں نے گستاخیاں کی ہیں وہ خود بھگتیں گے، ان کے بزرگ آئیں ہم قرآن و سنت پہ اکٹھے ہوں. وہ کہیں گے نہیں جی ہماری تو تفریح کی گستاخانہ عبارتوں پہ تھی. تو ہم نے اسی لیے موضوع بنایا اختلافی موضوعات کو، تاکہ کامن ٹرم کے اوپر لوگ اکٹھے ہوں. یہ بھی تو ہے نا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. ڈاکٹر اسرار صاحب، مودودی صاحب، یا ایون مولانا اسحاق صاحب بھی وہ سمجھتے رہے کامن ٹرم یہ ہے کہ ہم کہیں تمہارے بزرگ بھی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگ بھی رحمۃ اللہ علیہ. نہیں، کامن ٹرم اس کے الٹ ہے، تمہارے بزرگوں نے بھی کم پایا، ساڈے نے بھی پایا. ہاں، اور کامن ٹرم یہ ہے کہ ہاں بریلوی جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ یہ دیوبندی گستاخ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے گستاخیاں کی ہیں، لیکن آپ کے بزرگوں نے بھی چشتی رسول اللہ پڑھوایا. اگر انہوں نے اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا تو یہ کامن ٹرم ہوگی. شیعہ کے ہم ساتھ ہیں کہ حضرت علی کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں اور ممبروں پر ان پہ لعنت کروائی گئی، بالکل غلط ہوا. لیکن آپ بھی تو بنو امیہ کے طریقے پہ ہو، آپ باقی صحابہ پہ لعنت کر رہے ہو ممبر سے، تو آپ تو خود بنو امیہ کی پارٹی ہو، حضرت علی کی پارٹی تو نہیں ہو. حضرت علی نے تو جنگ صفین میں نے ناج البلاغہ سے خطبہ پڑھ کے سنایا، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو، جنگ کے دوران تو اجازت ہوتی ہے بندہ جو مرضی بول لے، گالی گلوچ کرتے سنا تو انہوں نے کہا اہل شام کو گالی مت دو، ان کی غلطی ان پر ہائی لائٹ کرو تاکہ وہ جو ہے اطاعت کے اندر واپس آ جائے. تو آج کی ڈیٹ میں گالیاں نکالنے کا تو فائدہ نہیں، علمی طریقے سے آپ اختلاف رائے کریں جو ہم کر رہے ہیں. جب تک قریش مکہ نے اسلام قبول نہیں کیا، اسلام مکہ مدینے کی باؤنڈری سے باہر نہیں کیا. جب تک سب کانٹیننٹ میں بریلویوں کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے اس حوالے سے، یہ دیوانے کا خواب ہے کہ آپ کوئی انقلاب لا سکیں. وقتی انقلاب ضرور آتے ہیں، وہ تو آپ دیکھیں لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں جی اللہ کی مدد آئی ہے. ابھی یہ جو کچھ ہوا
اگست 2021 میں طالبان کو وہاں پہ حکومت مل گئی. ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی غلامی کی زنجیریں انہوں نے توڑ کے پھینک دی ہیں. تو سر جان کی امان پائیں تو عرض کریں کہ یہ غلامی کی زنجیریں کس نے ساتھ ہو کے بنائی تھی ان کو بھی بتائیں نا. تو سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے ذرا غور کیا کریں. اس طرح کرنے سے کوئی ہمارے گناہوں پہ پردہ نہیں پڑ جانا. بہتر ہے خاموش ہی رہیں. اب وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے, یہاں پہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کی مدد ہے. ہم ماننے کے لیے تیار ہیں کہ اللہ کی مدد ہے, بالکل اللہ کی مدد ہے. لیکن سر یہ 2021 میں جو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئی ہے نا, تو 1979 میں جب امام خمینی نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا تھا تو وہ بھی اللہ کی مدد سے. نال ہی کہیں گے ہیں جی. اور 1979 سے بھی پہلے 1925 میں جو سعودی حکومت قائم ہوئی تھی اور صدیوں کے مزارات جو بدعت پہ مبنی ٹوٹے تھے اور شرکی ایکٹیویٹیز کا خاتمہ ہوا تھا, وہ بھی اللہ کی مدد سے ہوا. یہ تو نہیں کہ اہل حدیث ریاست قائم ہو تو اللہ کی مدد نہیں, شیعہ ریاست قائم ہو تو اللہ کی مدد نہیں, اور دیوبندی ریاست قائم ہو جائے تو اللہ کی مدد. یا تینوں کو اللہ کی مدد مانے, یا ہماری طرح اس کا فیصلہ آخرت میں ہونے دیں کہ کون سی اللہ کی مدد کے ساتھ ہوا ہے اور کون سی دنیاوی کامیابی ہے. آپ پلیز آپ اس معاملے میں نہ پڑیں.